بدعت کی تعریف میں یہ مختلف ہے، مگر ایک بات پہ ان سب کا اتفاق و اجماع ہے، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کو دھڑلے سے بدعتی کہو، بغیر سوچے سمجھے کسی بھی سنی کو یہ بدعتی بولتے ہیں، بلکہ ہمارے جماعت کا نام ہی انہوں نے بدعتی رکھ دیا، بدعتی جماعت۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کے اس وقت جو بھی بہت بڑے ان کے عالم اور علامہ ہیں، سربراہ ہے، جن کا نام طارق جمیل صاحب ہے، اعلیٰ حضرت کو بدعتی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ مگر آئیے انہی کے بیان میں کتنے تضاد ہے، اسی بیان کے ضمن میں میرا اب آگے کا پورا بیان چلیں گا۔ پہلے طارق جمیل صاحب پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور تبلیغی جماعت کے ابھی سب سے بڑے ہیڈ، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے امیر کہلاتے ہیں۔ ابھی طارق جمیل کی بڑی عزت اور ویلو ہے ان کے ہاں۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، بڑے غور سے بیان سنیں۔ تو احمد رضا خان صاحب مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ پھر بدعت اپنی جگہ پر تو کھڑی رہتی نہیں، گاڑی جب اچھلتی ہے تو پھر ایک کلا بازی نہیں لیتی، پھر کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں آنے والوں انہوں نے کیا سے کیا، کیا سے کیا، کر بہت سی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیسے بدلی کیسے بدلی۔ سب کتابوں کو لے کر میں بڑی ذمہ داری سے، ذمہ دار اسٹیج میں پر، ذمہ دار مسند سے، ذمہ دار علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی کتابوں میں کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس کی تائید میں قرآن، احادیث، ائمہ کے اقوال نہ ہو۔ سبحان اللہ، سارے عقیدے یا تو قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، صحابہ سے ہے، یا ائمہ مجتہدین سے ہے۔ بے شک بے شک۔ کوئی بھی عقیدہ ان کا خود ساختہ نہیں۔ تبلیغ کا جو پورا سسٹم ہے، آج جو تبلیغ کا پورا سسٹم یہ چلا رہے ہیں، جیسے جماعتیں لے کے چلنا 40 دن کے لیے، 45 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کا اعلان کیا ہے؟ مولانا احمد رضا جذبہ عشق میں بدعتوں کے مرتکب ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب بدعتوں میں وہ پڑے تو جب گاڑی اچھلتی ہے تو ایک کلانٹی نہیں کھاتی، بہت ساری کلاٹیاں، کلابازیاں کھاتی ہے، لہٰذا یہ ہوا کہ بعد میں اور اضافے ہوتے گئے اور مولانا احمد رضا بدعتوں میں گرفتار ہوتے گئے۔ ابھی بعد والوں نے دین میں کیا سے کیا کر کے کچھ کا کچھ کر دیا، یعنی انہوں نے ہماری پوری جماعت پر، ہمارے امام پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت بھی بدعتی تھے، ان کے ماننے والے بھی بدعتی ہے، مگر اپنے گھر کا ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ جس طریقے پہ وہ چل رہے ہیں، جس طریقے پہ وہ کام کر رہے ہیں، آج وہ خود سب سے بڑا بدعت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد خود تبلیغی جماعت میں رہ چکے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار جب تقریباً 1 یا 1.5 سال رہے ان کے ساتھ، ان کے بیچ کام کیا اور بعد میں جماعت سے علیحدگی اختیار کی، اور پھر ایک تقریر میں انہوں نے خود ان کا رد کرتے ہوئے بیان کیا اور کہا کہ صاحب یہ جو طریقہ کار تبلیغ کا جو چل رہا ہے، یہ جماعتیں جو نکل رہی ہیں، یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی حدیث و قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آئیے ڈاکٹر اسرار احمد سے سنیں آپ۔ میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہو کے کام کیا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا، میں چونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائے کے لیے جاتی ہے؟ وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال تو یہ، ہمیں کیا سکھانے آئے ہو؟ اپنا گھر تو درست کرو۔ تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو۔ What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ، کہیں کسی عالم اسلام میں، کسی ملک میں اسلام ہے، کچھ دکھاؤ ذرا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، کہتے یہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے، نوٹ کر لیجئے،
حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی۔ 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا، مکہ ہے اس کے گرد و نواح ہے، بس کہیں باہر کوئی جماعت بھیجی؟ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر اندر کام ہو رہا ہے۔ وہی کے آغاز کے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے آپ نے دعوتی بادشاہوں کے نام، کوئی جماعت نہیں بھیجی، کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا، خطوط بھیجی ہے۔ ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعتیں باہر نکالی، ایک بھی نہیں۔ ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے، انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا، تو وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی۔ تو ذرا سوچیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مطالبہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں اس طرح سے وفد نکال کے تبلیغ کے لیے نکلنا کہیں ثابت ہی نہیں ہے، یعنی یہ خود بہت بڑی بدعت ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس کا پورا ڈھانچہ ہی بدعت پر قائم ہو، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو اور سنیوں کو بدعتی کہے؟ اس کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور آج جتنی میں چیزیں دکھا رہا ہوں، میں حکم صادر نہیں کر رہا ہوں، انہی کے بڑے بھائی غیر مقلدین نے ان پہ حکم صادر کیے ہیں۔ تو یہ انہی کے گھر کے ایک ہی تالی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں مولانا اسماعیل دہلوی کو مانتے اور فالو کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کے گھر والوں کو ہی پہلے جواب دینا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نزدیک تبلیغی جماعت رسول اللہ نے کبھی بنائی نہیں، کوئی تبلیغ کے لیے ایسے وفد نکلے نہیں۔ ہاں غزوات اور جہاد کے لیے لوگ جو ہے صحابہ اکرام نکلے اور ممالکوں کو انہوں نے فتح کیا، وہ الگ ہے۔ اس طرح سے 40 دن اور 45 دن بوریا بسترا لے جانا یہ رسول کی پوری سیرت میں کہیں ان کو نظر نہیں آتا۔ تو آج تبلیغی جماعت والوں سے سب سے بڑا میرا بھی مطالبہ ہے اور اسرار احمد کا بھی مطالبہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے اس بدعت سے اپنا دامن کو دھوئے۔ آئیے توصیف الرحمان صاحب بھی اسی بات کو دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں۔ کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں؟ کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں۔ دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے، جس سے درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اللہ عز و جل خالق ہے یا مخلوق ہے، وہ رازق ہے مرزوق ہے۔ اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں، یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہا ہیں۔ اس کتاب کو چھوڑ دیجئے، اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے۔ نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے، یاد کر لیجئے۔ اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے، اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے، اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے۔ جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی۔ اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے، اگر توحید بنیاد نہیں، کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں۔ حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے۔ دو باتیں بیان کی ہے توصیف الرحمان نے، ایک تو تبلیغی نصاب جو ان کی کتاب ہے فضائل اعمال، اس پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور کہا اس میں جتنے عقائد ہیں سب کفری اور شرکی عقائد ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنی کتاب کے کفری اور شرکی عقائد کے تعلق سے پہلے بات کرے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جماعت جو نکل رہی ہے، توصیف الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح سے جماعت نکالنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی آپ دوسرے انداز میں سماعت فرما لیں۔
میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہے وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، کہانی قصہ بھی ہے، تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے صرف صحیح حدیث پہ، صحیح حدیث ہماری حجت ہے۔ اور جو سوال تھا کہ 40 دن، ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے، یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے حدیث ثابت نہیں۔ ذاکر نائک صاحب کا بھی وہی کہنا ہے، تبلیغ میں جانا 40 دن، سال میں 40 دن 1 بار، مہینے میں 2 دن 1 بار، یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو انہی کے بھائیوں کے مطالبات میں نے بیان کیے ہیں، یہ میرے اپنے مطالبات نہیں ہیں، تو یہ خود اپنا دامن پہلے بدعت سے بچائیں۔ اور آخری میں اس تعلق سے کلپ دکھا رہا ہوں، یہ کلپ جو ہے معراج ربانی صاحب کی ہے۔ اسرار احمد صاحب نے تو بڑے مہذب انداز میں حدیث سے ثابت کرو یہ مطالبہ کیا، وہی مطالبہ توصیف الرحمان کا ہے، وہی مطالبہ ذاکر نائک کا ہے، لیکن معراج ربانی چونکہ بڑے فیض گو واقع ہوئے ہیں تو اپنی فیض گوئی والی انداز میں انہوں نے کچھ الگ انداز میں بولا ہے۔ آئیے ذرا ان کو سنیں پہلے آپ۔ تبلیغی جماعت جو 3 مہینہ 4 مہینہ کے لیے نکلتے ہیں، کیا وہ درست ہے؟ ابھی تک آپ اس عقیدے کو درست نہیں کر سکے اللہ کے بندے؟ اتنے دن سے یہاں پروگرام ہو رہے ہیں، یہ تمام سب چیزیں غلط ہیں بھائی۔ یہ 4 مہینے 3 مہینے یہ عورتوں کے اپنے ایام کے پیریڈ کے وصول ہوتے ہیں، 3 مہینے حیض کے، ان کے طلاق کے بعد، 4 مہینے مرنے کے بعد شوہر کے، یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ 3 مہینے اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی توفیق دے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ، یہ نہیں کہ 2 دن کے لیے نکلو، 3 دن کے لیے نکلو، 4 دن کے لیے نکلو تو یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ یہ یہاں آپ آئے ہو الحمدللہ، چاہے جس نیت سے آئے ہو۔ بہرحال معراج ربانی صاحب نے کیا مثال دی، وہ عورتوں کے آپ نے سن لیا۔ تو اب یہ میرے جملے نہیں ہے، دیکھیں بدنام تو بریلوی حضرات ہیں کہ بڑے فیض گو ہوتے ہیں، بھائی تمہارے بھائی تمہاری جماعت کے بارے میں کیا کہہ رہے سن لو۔ تو اب کیا تبلیغی جماعت کے سارے حضرات وہی ہیں جو ان حالات سے گزرتے ہیں؟ جی تو بھائی مطالبہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو آپ بدعتی بعد میں ڈکلیئر کیجئے، پہلے اپنے گھروں کی بدعتوں کو کھنگالیے اور اس کو